33 سال تک راجیہ سبھا میں ممبر رہنے والے ہندوستان کے 14ویں وزیر اعظم، ہندوستان کے پہلے سکھ وزیر اعظم اور ڈاکٹریٹ ڈگری سے سرفراز پہلے وزیر اعظم جناب منموہن سنگھ کی موت سے پورے ملک کو گہرا دکھ اور صدمہ ہوا ہے۔ یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا، دیے کی روشنی میں پڑھنے والا وزیر اعظم کے عہدے پر براجمان ہوں گے۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ 10 سال تک ہندوستان کے وزیر اعظم رہے۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹیوں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے مختلف سرکاری عہدوں پر فائز رہے۔ وہ ریزرو بینک آف انڈیا کے گورنر بھی رہے۔ وہ ذہین تھے، اقتصادیات کے ماہر تھے، اس لیے نرسمہا راؤ نے انہیں وزیر خزانہ بنایا۔ اس وقت ہندوستان کی معاشی حالت ابتر تھی۔ انہوں نے انٹرنیشنل کرائسس میں بھارت کو ایک اونچا مقام دلایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا اب بھارت کا لوہا ماننے لگی ہے۔ ان کے دور میں معاشی لبرلائزیشن ہوئی اور غیر ملکی کمپنیوں کے دروازے کھل گئے۔ انہیں معاشی بہتری کا روح رواں مانا جاتا ہے۔ جب وہ وزیر خزانہ تھے، 1991 کے بجٹ کے 2 سال بعد ہی ملک کا غیر ملکی بھنڈار یعنی روپیہ 10 ارب ڈالر تک پہنچ گیا اور 1998 میں یہ 290 ڈالر تک پہنچ گیا۔ منریگا سے ضرورت مندوں کو مناسب روزگار ملا۔ عالمی بینک نے بھی اس کی تعریف کی۔ 2009 میں ڈاکٹر منموہن سنگھ نے یونیک آئیڈینٹیفیکیشن اتھارٹی آف انڈیا تشکیل دی، جس سے آئیڈینٹی کارڈ بنے، اور ہم جانتے ہیں کہ آئیڈینٹی کارڈ کتنے اہم ہیں۔ انہوں نے RTI تشکیل دی یعنی حق معلومات، اس میں ان کی اپنی سرکار بھی شامل تھی۔ انہوں نے فوڈ سیکورٹی ایکٹ تشکیل دی اور ہندوستان کی 2/3 آبادی کو غذائی اجناس فراہم کیا۔ انہوں نے ہندوستان اور امریکہ کے درمیان جوہری تعاون معاہدہ کیا۔ حالانکہ اپوزیشن پارٹی، ان کے حلیف بازو، مائیں بازو کی جماعتوں نے بہت مخالفت کی، لیکن وہ اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے۔ وہ شریف اور نرم مزاج تھے، لیکن سچ بات کہنے سے کبھی ہچکچاتے نہیں تھے۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ڈیمونائزیشن پروگرام کو لوٹ کھسوٹ سے تعبیر کیا تھا۔ سنجے بارو نے ان پر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے دی ایکسیڈنٹل پرائم منسٹر۔ کچھ لوگوں نے اسے برے سینس میں لیا، حالانکہ اس کتاب نے یہ تاثر ہی مٹا دیا کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ سونیا گاندھی کے تابع دار ہے۔ صرف ڈاکٹر منموہن سنگھ اس بات کو مزاحیہ انداز میں لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے سیاست میں آنے کا کوئی خیال نہیں تھا۔ جب نرسمہا راؤ کے معاون نے یہ پیغام لایا کہ وہ اسے وزیر خزانہ بنانا چاہتے ہیں تو اس وقت وہ سوئے ہوئے تھے۔ وہ خود بھی اپنے آپ کو ایکسیڈنٹل پرائم منسٹر کہتے تھے۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ کو موم کا بت بھی کہا گیا۔ شیو سینا کے اودھے ٹھاکر نے انہیں سیاسی ہجڑا کہا، لیکن جو بولڈ سٹیپس انہوں نے اٹھائے ان سے تو ہمیں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کیا تھے۔ اگر ایسی بات ہوتی وہ امریکہ کے ساتھ جوہری تعاون معاہدہ نہ کرتے، جبکہ اس کی اتنی مخالفت ہوئی تھی کہ ان کے عہدے کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا تھا، لیکن وہ اپنے فیصلے پر چٹان کی طرف ڈٹے رہے۔ راہل گاندھی نے انہیں جوکر بھی کہہ دیا تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کی ماں سونیا جی نے ڈاکٹر منموہن سنگھ جی کو وزیر اعظم کے عہدے کے لیے چنا۔ یہ حقیقت ہے کہ بڑی شخصیت کو مخالفت بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن کبھی مخالفت یہ ظاہر کرتی ہے کہ آدمی اچھا ہے، یعنی اس کے دشمن بہت ہیں، آدمی اچھا ہوگا، وہ بھی میری ہی طرح شہر میں تنہا ہوگا۔